بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، اس کی 80 پر 3ویں آیت ہے سورۃ المائدہ کی، پارہ نمبر 7 کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ 5 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو شروع کیا نبوت ملنے کے بعد، تو لوگوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہونے لگی، کفار کی طرف سے آپ پر اور آپ کے ماننے والے صحابہ پر، ایمان لانے والوں پر۔ لیکن صحابہ ان حالات میں بھی سہتے رہے، تکلیف کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اس حالت میں بھی ظلم ہوتا رہا، جیسے حضرت بلال پر کوڑے لگائے جاتے تھے، دن میں رات میں گرم پانی ڈال کر اسے اور زخم کیا جاتا تھا۔ حضرت زنیرہ ان کو مارتے مارتے ان کی آنکھیں چلی گئی، بینائی۔ حضرت فقیہ، حضرت جہمیہ، ایسے ہی حضرت عثمان ابن مظعون، ایسے بہت سے ایسے صحابہ تھے، خباب ابن الارت۔ تو یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کو تکلیف دی جاتی تھی، جو کمزور صحابہ تھے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان حالات میں جب تک کہ مجمع 40 یا 39 کا ہو چکا تھا، ایمان میں داخل ہونے والا مجمع، تو ان حالات میں بھی ظلم ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال، کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ وہ جو نجاشی بادشاہ ہے حبشہ کا، وہ عیسائی مذہب کا سچا بادشاہ ہے، وہ غلط مذہب نہیں مانتا، جو مذہب صحیح ہے عیسائیت اس کو تسلیم کرتا ہے۔ لہٰذا یقیناً وہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی انجیل کا ماننے والا ہے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ یقیناً اہل کتاب کو اہل کتاب سے محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اور لہٰذا تم یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت 11 مرد 4 عورتیں، ٹوٹل 15 حضرات ہجرت کرنے لگے حبشہ کی طرف۔ تو ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ بھی شریک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے بعد دین کے خاطر ہجرت کرنے والی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ جب یہ جماعت یہاں سے نکلی، حالات خطرناک تھے کہ کبھی بھی ان کو کفار پکڑ سکتے تھے، ظلم کر سکتے تھے۔ لہٰذا یہ لوگ بچتے بچاتے رات کے وقت میں جدہ کی بندرگاہ پر پہنچ کر، وہاں کشتی تیار تھی، وہاں سے نکل کر یہ لوگ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اتنے میں پیچھے اکرمہ ابو سفیان کے حکم پر پیچھا کیا ان کا، لیکن وہ کشتی نکل چکی تھی۔ جب حبشہ پہنچے تو ایسا ایک دو کرتے کرتے ایک مجمع جمع ہو گیا حبشہ کے اندر۔ روایتوں میں آتا ہے 70 افراد تقریباً جمع ہو چکے تھے۔ لہٰذا دوسرے سال نبوت کے 6 سال بھی بہت سے صحابہ نے ہجرت کیا، جیسے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جیسے صحابہ ہیں، انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت ابی طالب کے بیٹے تھے، تو لہٰذا انہوں نے بھی ہجرت کیا۔ جب مجمع بڑا ہو گیا تو ادھر سے کیا ہے، حضرت عمر ابن امیہ زمری کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کی طرف خط لکھ کر بھیجا، کہ خط لکھا تھا کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی اہل کتاب ہو، آؤ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو، آخری نبی پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو اہل کتاب پچھلی صحیح کتاب پر بھی ایمان لاتا ہے، پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کے ہر عمل کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی شریعت کو بھی مانا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی تسلیم کیا، فلہ اجران حضور نے فرمایا۔ تو لہٰذا انہوں نے جب یہ خط لکھ کر بھیجا تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ یہاں آئے ہیں جو ملک حبشہ میں بستے ہیں، تو انہوں نے ان کو سب کو بلا بھیجا، حضرت جعفر کے ساتھ جتنے ساتھی حبشہ میں ہجرت کر کے آئے تھے ان سب کو بلایا۔ انہی حالات میں کفار کا مجمع عمر ابن عاص اور عتبہ ابن ربیعہ، انہوں نے بھی ان لوگوں کو بھیجا تحفے تحائف دے کر کہ وہاں سے جو ہمارے لوگ اسلام قبول کر کے حبشہ میں جا کر بستے ہیں ان کو واپس لے کر آؤ۔ تو لہٰذا وہ لوگ بھی اسی موقع پر آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ باغی آپ کے دربار میں آ گئے ہیں اور آپ کے شہر میں بستے ہیں، وہ باغی ہیں، وہ ہمارے غلام ہیں بھگوڑے، ہم ان کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو حبشہ نجاشی ایسے بیوقوف نہیں تھا، بلکہ وہ ایمان سے متعلق آدمی تھا، عیسائی اہل کتاب کا سچا آدمی تھا۔ اس نے کہا جب تک میں تحقیق نہیں کرتا یہ لوگ جو میرے وطن میں ملک میں آئے ہیں وہ کون ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کس بنیاد پر آئے ہیں، جب تک اسے تسلیم نہیں کرتا میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کرتا۔ تو بلایا گیا تو حضرت جعفر ان کے ساتھی آئے، تو لہذا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ کہ انہوں نے کہا بادشاہ جہاں پر کہ ہم مکے میں رہنے والے تھے، ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے اور ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، عورت کی حیثیت جانور سے بھی کم تر تھی، اور ہم ایک دوسرے پر خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، کوئی کسی کا حق نہیں جانتا تھا، ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے تھے، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہم میں بھائی بھائی میں محبت نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم بربریت کا بازار گرم تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی، ایک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے آ کر ہمیں تہذیب سکھایا، تمدن سکھایا، آپس میں رحم دلی سکھایا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا، عورتوں کی عزت کو سمجھایا، شریعت کو سمجھایا، اور کیا ہے اخلاق سمجھائے، کردار سمجھائے، معاملہ سمجھایا، معاشرت سمجھایا، ہر چیز کو تہذیب ہمارے سامنے رکھا، ہم نے ان کے کہنے پر کلمہ قبول کیا تو یہ لوگ ہمارے خلاف دشمن بن گئے۔ تو اس وقت میں نجاشی حبشہ کے خلاف ان لوگوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کے خلاف کہ اے بادشاہ حبشہ نجاشی، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے خلاف بولتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ عیسائی بادشاہ بھی اسی مذہب کا پیروکار تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات تھی، غلط تعلیمات کا ماننے والا نہیں تھا، اور انجیل میں وہی احکام تھے جو قرآن کے اندر جو احکام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو لہذا اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو اس نے شک آ کر یہ پوچھا کہ تم ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جب ان کو ورغلایا بادشاہ کو، ان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف عمر ابن العاص اور عتبہ ابن ربیعہ جو کفار آئے تھے ان کو لینے کے لیے، تو اس نے پوچھا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ یہ سورت کو آپ نے تقریباً 2 رکوع تلاوت کیا ان کے سامنے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش، اللہ کی طرف سے پیدا ہونا بغیر باپ کے ایک معجزہ تھا، یہ پوری تفصیل ان کے سامنے آئی۔ جب وہ لوگ حضرت جعفر اس کی تلاوت کر رہے تھے تو جتنے لوگ بادشاہ بیٹھے تھے، بادشاہ کے ساتھ حواری بیٹھے تھے، ان کے جو رہبان، قسیسین، عبادت گزار، نیک لوگ بیٹھے تھے، ان سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا۔ یہ سننے کے بعد حبشہ نجاشی نے کہا کہ دیکھو ان میں ہمارے میں ایک دھاگے کا بھی فرق نہیں ہے، ہم بھی اہل کتاب، یہ بھی اہل کتاب ہیں، تم پہاڑ برابر سنا بھی دو ان کے بدلے میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ تو
تو یہ تھا واقعہ حقیقت میں حبشہ نجاشی کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، پھر ان کے 70 آدمی حضور کے دربار میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد ان لوگوں نے جتنے 70 افراد تھے جو حبشہ گئے تھے، بادشاہ نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو، تم جب تک چاہے اس ملک میں رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمہیں ہر طرح کی آزادی ہے، آسانی ہے۔ اور صحابہ صرف رہتے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ترویج و تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ لہٰذا ایک زمانہ ایسا آیا حبشہ کے اندر اکثر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ بعد میں حبشہ کا انتقال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی حبشی کا نجاشی کا اسمہا جن کا نام تھا انتقال ہوا ہے، آؤ ہم سب پہنچ کر نماز جنازہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا، سامنے میت نہیں تھی، لیکن یہ مسئلہ صرف حضور کے ساتھ خاص تھا، لہٰذا ہم کو غائبانہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے تو آپ کے سامنے سے حبشہ تک کا راستہ خالی کر دیا، یا پھر حبشہ نجاشی کی میت کو سامنے کر دیا گیا تھا۔ واللہ عالم، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، کوئی بعید نہیں ہے، لیکن یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، ہر کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو لہٰذا تو یہ اسی پس منظر کے لیے قرآن کی اس آیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا وہ کلام جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تھا، کس کی طرف؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو تم ان کی آنکھوں کو آنسوں بہتے دیکھتے ہیں، کہ تم ان کی آنکھوں سے آنسوں بہتے دیکھتے ہو کہ جب ان کے سامنے کلام پڑھا جا رہا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسوں جاری تھے، وہ رو رہے تھے۔ ایسا اللہ کا کلام انسان کے لیے اتنا مؤثر تھا کہ وہ عیسائی مذہب کے رہنے والے، لیکن نبی کا کلام سن کر، وہ اللہ کا کلام سن کر ان کے دلوں کی کیفیت بدل چکی تھی۔ جتنے لوگ تھے وہ سب ایمان لا لیے، جتنا مجمع تھا سب کے سب ایمان لا لیے۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، کیوں رو رہے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، انہوں نے ان کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہے، اس نبی کی امت آنے والی ہے، اس نبی کی امت قیامت کے دن تمام قوموں کے خلاف اپنے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی اور یہ کہے گی ان کی امتیں، اے اللہ ہمارے نبیوں نے ہم تک شریعت نہیں پہنچایا، دین نہیں پہنچایا، لیکن امت محمد یہ آگے آ کر کہے گی اے اللہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کی بات کا اعتبار نہیں، ہر نبی نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرما رہی یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو لوگ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، یہ تمام جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب ایمان لائے دربار میں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو بھی ان کے ساتھ لکھ دے کہ جو تصدیق کرنے والے ہیں، حق کی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی آخری امت ہے جو حق بات کو ماننے والی ہے، تسلیم کرنے والی ہے، قیامت کے دن گواہی دینے والی ہے سچ بات کی، ہم کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما۔ تو انہوں نے یہ دعا کیا فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انجیل میں وہ لوگ پڑھ چکے تھے آخری امت قیامت کے دن گواہ بنے گی، انجیل کی کتابوں میں مضامین تھے۔ فرمایا وما لنا لا نؤمن باللہ، پھر ان کے ایمان لانے پر یہودیوں نے ان کو عار دلایا، ایرہم الیہود، ان کو عار دلایا تم اپنے مذہب کے رہتے ہوئے دوسروں کے مذہب میں کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہم کیوں نہیں، کیا وجہ ہے کہ ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس حق آ چکا ہے، کیونکہ ہمارے جو آخری جو نبی آنے والے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی بھی اس کی تعلیم دے کر گئے تھے، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، تو ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنا، ان کی شریعت کو تسلیم کرنا، لہٰذا ہم ضرور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، ہم امید کرتے ہیں ہمارا پروردگار ہم کو ان نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے۔
تو لہٰذا انہوں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ ہم کو بھی یہ جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، آپ کی آخری نبی کی امت ہے، نیکوکار ہیں، اے اللہ ہم کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے یہاں تک کا مضمون جو ہے یہ ان کے بارے میں نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا بھئی جب تم دوسرے مذہب کے رہتے ہوئے آخری نبی پر ایمان لائے ہیں، آخری نبی کی شریعت کو تسلیم کرے ہیں اور میری بات کو مانے ہیں اور اپنی حق بات کو تسلیم کرے ہیں، اور جو وعدہ تم نے انجیل میں کیا تھا، پچھلی تورات میں تم کو دیا گیا تھا، اس کے مطابق تم نے عمل کیا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں تمہیں کچھ تو تحفہ ملنا چاہیے۔ تو تحفہ یہ ہے، اللہ نے کہا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کے کہنے پر، ایمان لانے پر، نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے پر، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں فرمایا جناتن، تمہیں اس کے بدلے باغات دیں گے، جنتیں دیں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، جو دودھ کی، شہد کی، پانی کی کیا ہے سب نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، نیکی کرنے والوں کا ایسا ہی بدلہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو یہاں تک کا جو مضمون ہے، حبشہ نجاشی کا جو کہا ہے ہجرت ہوئی صحابہ کی، اس زمانے میں صحابہ نے جو قربانیاں دی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے پورے حبشہ کی ایمان لانے کا، وہاں کی عبادت گزاروں کی ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا۔ ایک بات یہ ہے، آدمی دین کے خاطر ہجرت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، ہدایت کے ذریعے نکالتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کا دین دور تک پہنچ جائیں، اللہ کے دین پر کما حق عمل کریں، ہم اس کے لیے آسانی کے راستے کھولتے ہیں، ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو چنانچہ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمایا۔ اور یہاں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ یہود تھے، باوجود حضور کے بارے میں اچھا جانتے تھے، علم رکھتے تھے، الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی مال کی لالچ میں، سود کی لعنت میں، اور اپنے دنیا کو بچانے کے لیے، آخرت سے دور ہونے کے لیے انہوں نے حق بات کو چھپایا اور نبی کی شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماری والذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا نبی کی شریعت کو تسلیم کرنے سے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، کون کامیاب کون ناکام، اور کس کی نجات ہے کس کی کیا ہے نقصان ہے، اللہ رب العزت نے وضاحت کر دیا۔ تو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہود تو اہل کتاب ہیں، ان کو بچانا چاہیے، لیکن اہل کتاب ہیں اپنی جگہ، کیا وہ اہل کتاب پر عمل کر رہے ہیں کما حقہ؟ اور ان کے لیے شریعت کا حکم تھا اپنے نبی پر بھی ایمان لاؤ، آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ، لیکن کہاں لائے وہ لوگ؟ وہ تو حضور کے زمانے سے تکلیف دیتے آ رہے ہیں۔ مدینے میں یہود نے تکلیف دیا، ہمیشہ حضور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا، اور آج تک بھی یہود وہ دشمنی میں لگے ہیں کہ امت مسلمہ یہ کلمہ پڑھنے والی کی آپس میں توڑ کیسے کریں، ان کے درمیان اختلاف کیسے ڈالیں، ان کی تنظیموں کو کیسے توڑیں، اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں تک بتانے کے بعد دوسرا مضمون بتایا، اور دوسرا مضمون یہ ہے، اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے، مرغوب چیزیں ہیں جس کو تم پسند کرتے ہیں، اس کو تم حرام مت بنا لو۔ ایک آدمی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ترمذی کی روایت ہے، مفسرین اکرام نے اکثر تفاسیر میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ فرمایا کہ ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں گوشت نہیں کھاتا، اس لیے کہ میں گوشت کھاتا ہوں میرے اندر شہوت بھڑکتی ہے، میرے اندر گناہ کا ارادہ خیال آتا ہے، یعنی پھر یہ کہ میرے اندر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، لہٰذا میں گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔
حرمت علی اللحم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی ان کا جواب دینے والے تھے، اللہ نے اس آیت کو اتارا، گوشت کو اللہ نے حلال کیا، تم کیوں حرام کرتے ہو؟ اور کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، کچھ لوگوں نے کہا ہم رات بھر جاگیں گے نہیں سوئیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم خوشبو اور عورتوں سے دور رہیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، روزہ ہی روزہ رہیں گے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ جیسے عثمان ابن مظعون وغیرہ ہیں، انہوں نے کہا ہم قصی کر لیں گے، قصی کا مطلب نامرد، یعنی ہم عورتوں سے تعلق نہیں ہونا، ہم جیسے رہبان لوگ ہیں جو تنہائی میں رہتے ہیں، ان کو دنیا کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح ہم بن جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 افراد آئے، حضور کے عمل کو پوچھا، تو حضور یہ عبادت کرتے ہیں، رات میں اتنا جاگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فلاں فلاں۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی ازواج مطہرات سے، تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں آج کے بعد نہیں سوؤں گا، کسی نے کہا آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم لوگ ایسی بات کر رہے ہو، انا اخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تقوی والا ہوں، کیا کوئی ہے میرے برابر کے تقوی کا اللہ سے ڈرنے والا؟ لیکن میں کھاتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور اسی طریقے سے روزہ بھی رکھتا ہوں، اور جاگتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہٰذا یہ میری سنت ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، لہٰذا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں، صوفی بن کے بیٹھ جاؤ، نکاح مت کرو، کھانا مت کھاؤ، فلاں فلاں، ایسا نہیں کہ کھاؤ بھی، پیو بھی، روزہ بھی رکھو، رات میں سو بھی، تہجد کے لیے اٹھو بھی، اور نکاح بھی کرو، اولاد بیوی بچے سب ہو، لیکن اللہ کو نہ چھوڑیں، اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، اپنی فکروں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی نبی کی سنت کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ جوڑ کر چلیں گے۔ کھانا دنیا کا کام ہے، عبادت بن جائے گا، تجارت دنیا کا کام ہے، عبادت بن جائے گا، سونا دنیا کا کام ہے، عبادت بن جائے گا، ہر چیز عبادت بن جائے گی، جبکہ ہم اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں، نبی کی شریعت کو سامنے رکھیں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ حلال چیزوں کو حرام مت کرو۔ اگر کسی آدمی نے حرام کر لیا، فوراً اسے توڑیں اس قسم کو جو حلال چیز ہے۔ کسی نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو بات نہیں کروں گا آج کے بعد، یہ تو غلط بات ہے، اللہ نے منع کیا صلۃ رحمی سے، تو فوراً ان سے بات کرو، اب اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارے کا ذکر سامنے آ رہا ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے آگے بتایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے مت بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے آگے بتایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور حلال کھانے کا فائدہ یہ ہے اللہ تمہارے اندر شکر کی کیفیت پیدا کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو حلال کھاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں اللہ کے شکر کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور فرمائے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہمان کو گھر چھوڑ کر آئے، حدیث میں آتا ہے یہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، بیان سنتے ہوئے، بات سنتے ہوئے، انہوں نے کہا تھا مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ جب گئے تو ان کی بیوی نے کہا میں تمہارے انتظار میں مہمان کو کھانا نہیں دیا۔ تو عبداللہ ابن رواحہ نے کہا تم نے ایسا کیوں کر دیا؟ میری وجہ سے مہمان کو کھانا نہیں دیا، لہٰذا آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاتا۔ اور اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا میں بھی نہیں کھاتی ہوں کھانا، اور مہمان تھے انہوں نے کہا میں بھی نہیں کھاتا ہوں۔ تو مسئلہ یہاں تک آ گیا، تو اب مسئلہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو انہوں نے مسئلہ سمجھا تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے، کہ انہوں نے فوراً پلیٹ میں ہاتھ ڈالا، کھانا کھانا شروع کر دیا، قسم کو توڑ دیا۔ حلال چیز کو حرام کیوں کر لیں؟ جب اس کا ذکر حضور کے سامنے ہوا، اللہ نے ان آیتوں کو اتارا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے حلال پاکیزہ چیز دی ہے، اس کے کھانے میں تم کیا ہے جھجکتے کیوں ہو؟ اور اسے کھاؤ، اور اس کو ایسی قسمیں نہ کرو جو اللہ نے حرام کے حلال کیا ہے، اس کو حرام کیسے کرتے ہو؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کھانے سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ نے فوراً آیت اتاری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جس کو حلال کیا تمہارے لیے وہ حرام کیسے کر سکتے ہو؟ لہٰذا فوراً آپ نے کفارہ ادا کیا اور شہد استعمال کیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی ایسا کام کی قسم کھائے ہیں جو آئندہ مستقبل کے لحاظ سے ہے، مثلاً میں شادی نہیں کروں گا، مثلاً میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مثلاً میں گوشت نہیں کھاؤں گا، یا یہ کہ مثلاً میں کسی رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، مثلاً میں کوئی نیکی نہیں کروں گا، ایسی کوئی قسم کھائیے جو کیا ہے نہیں کھانا چاہیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بہتر چیز تم دیکھ لو تو پہلے کفارہ ادا کر کے قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دو اور اس کام کو جاری کر دو۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ رب العزت آگے فرما رہی کہ اب یہ مسئلہ آیا کہ لوگ حرام کرنے لگے اپنے اوپر، پھر اس کے حلال کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تو 3 قسمیں سمجھنا ہے قسم کی۔ قسم کھانا، اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، کسی اور کی قسم نہیں کھانا، اور کہے بعض لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، وہ بھی ہو جائے گی لیکن نہیں کھانا چاہیے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کچھ لوگ ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، گھر کی، بلڈنگ کی، فلاں کی لوگ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائیں۔ اللہ کے نبی نے جب قسم کھایا تو اللہ کی قسم کھائی، کسی اور کی قسم نہیں کھائی۔ تو لہٰذا اس لیے تو قسم کھانا بھی ہے تو ایسی چیز کی جو اللہ جس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور فرمائے کہ جو قسم کی 3 قسمیں، یہ لغو ہے۔ لغو کا مطلب بات بات پر لوگ کہتے ہیں ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس طریقے سے بولتے چلے جاتے ہیں، یہ قسم نہیں کھانا، ایسی بات ہے۔ قسم زبان بات بات پر زبان پہ نہیں لانا، لغو بولتے ہیں اسے۔ لہٰذا اگر کسی نے بول لیا اس سے رکنے کی کوشش کرنا ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہے یمین غموس، اسے کہتے ہیں پچھلے زمانے میں ماضی میں کوئی واقعہ گزرا ہے، ہم جانتے ہوئے کہ واقعہ یہ نہیں ہے، دوسرا واقعہ ہے، اس کی سچ جانتے ہیں، پھر بھی ہم دوسرے کے سامنے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، قسم سے ایسا ہی ہوا ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہوا۔ فرمایا یہ ایسا بڑا گناہ ہے، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا جھوٹی قسم کھانے کا گناہ کیا ہے، اللہ نے شرک کے برابر کر دیا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی قسم کھانے کا جو نتیجہ ہے، گناہ اتنا بڑا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں بن سکتا، اللہ کے سامنے رو رو کر توبہ کرے۔ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانے کا، جھوٹی بات بولنے کا، جانتے ہوئے بھی سچ واقعہ کیا ہے، آج تو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو لہذا فرمایا اس لیے ایسی قسم نہ کھائیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن امام شافعی کہتے ہیں یہ زمین غموس بھی صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی کفارہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے بھی کفارہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ایک طرف توبہ بھی کرو، ایک طرف کفارہ بھی ادا کرو، دو بھی کرو اس کے لیے۔ تو کفارہ کہے 3 قسمیں آگے آ رہی۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ یا معقدہ، جسے کہتے ہیں کہ وہ یمین جس کو ہم آئندہ کے لحاظ سے ہم کوئی قسم کھا لیتے ہیں، جیسے میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، ایسی کوئی قسم کھا لیا مستقبل کے لحاظ سے، فیوچر کے لحاظ سے۔ فرمایا یہ وہ قسم ہے، اگر ہم نے اس قسم کو نیک کوئی قسم ہے تو قسم کو پورا کرنا ہے۔ قسم نیک قسم مطلب کیا ہے، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں کا قسم بخدا میں یہ نیک کام کروں گا، آج کے بعد میں تہجد پڑھوں گا، آج کے بعد میں نوافل پڑھوں گا، یہ کام تو کرنا ہی ہے۔ لیکن ایسی قسم کھایا جو شریعت میں جائز نہیں ہے، جو نہ کہے ایسی چیز کو سے بچنا چاہیے، ایسی قسم کھا لیے فیوچر کے لیے تو اس کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا اس کو اللہ رب العزت فرما رہی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارے قسموں میں سے لغو قسم پر پکڑتا نہیں ہے، مواخذہ نہیں کرتا۔ فرمایا ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑ ہوگی بما عقدتم الایمان، جن قسموں کو تمہارے دلوں نے مضبوط کر دیا ہے۔ تم نے قسم کھا لیا میں آج کے بعد کسی سے بات نہیں کروں گا، ایسی قسم کھا لیا۔ فلاں دوست سے مسئلہ ہو گیا میں تیرے سے آج کے بعد بات نہیں کروں گا، ایسی بات کروں۔ فلاں رشتہ دار کے گھر آج کے بعد نہیں جاؤں گا، اسے وہ قسم ہے، شریعت اسے جائز نہیں سمجھتی، اسے توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو اس کا۔ اور فرمایا فکفارتہ، فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے، میں نے جو بتایا یمین منعقدہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب ایسی بات تو نہیں آدمی سے بات کرے بغیر رک نہیں سکتے، بات تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، بات کرنا چاہیے، فوراً توڑ دینا چاہیے اس قسم کو، اور کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ ادا کرنا ہے تو کیا کرنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.25 سیر آدھا سا گیہوں اس کو کسی فقیر کو دے دیں مالک بنا کر، یا پھر یہ کہ دوپہر یا رات کا 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو 10 دن کھلا دے تو کافی ہے اس کے لیے۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں صرف 2.25 سیر دینے سے نہیں چلتا، 3.5 سیر دینا چاہیے۔ ایک سا کہتے ہیں، ایک سا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس میں اگر گیہوں ڈالیں گے تو 3.5 سیر آئے گا، تو فرمایا کوئی چیز ڈالیں گے تو 3.5 سیر دینا چاہیے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے کیا ایک آدمی حضور کے پاس آیا، میں نے روزہ توڑ دیا، ہو گیا کچھ، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، تو حضور نے ان کو 10 سیر گیہوں دیا تھا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے دلیل پیش کیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ روز صدقے کا جو کفارے کا جو مسئلہ ہے، عام حالات میں روزہ توڑے تو کیا کفارہ ہے، وہی کفارہ اس کے لیے بھی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے کہ ایک آدمی کو دوپہر اور شام کا 2 وقت کا کھانا ایک آدمی کو کھلائیں 10 دن تو کافی ہو جائے گا۔ تو یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، لہٰذا ایسا نہیں کرنا آج ایک مسکین کو کھلائے سامان دوسری مسکین سامان، ایسا نہیں، ایک ہی دن میں 10 آدمیوں کو دے دے، ایسا بھی نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ایک ہی آدمی کو کھلانا یہ کیا ہے بہتر ہے، اسی کو کیا ہے قرار دیا گیا صحیح۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ اگر یہ نہ ہو سکے تمہارے اندر طاقت کیا ہے اس کی نہ ہو تو بھی 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، 10 مسکینوں کو کپڑا بنا کر دو۔ وہ کپڑا کیسا دینا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا جسم کے اکثر حصے کو آ جائے، جیسے کندھے تک کا کپڑا شریع کے ساتھ دے دے۔ اور امام مالک فرماتی اس سے نہیں چلتا، ٹوپی شریع جبہ پورا دینا ہے۔ تو لہٰذا امام شافعی کا مسئلہ غریبوں کے لیے بہت اچھا ہے، تو لہٰذا اس نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جو نماز کے لیے جو پڑھی جاتی ہے جو لباس میں، اس لباس کو دینا چاہیے۔ تو اور تیسری بات جو ہے امام شافعی فرماتے ہیں کوئی بھی لباس دے دیں جس کا سطر چھپ جائے کافی ہے۔ تو بہرحال لیکن ہم حنفی ہیں، حنفی المسلک کی جو اقتدا کرتے ہیں، فرمایا کہ ایسا لباس دیں جس سے آدمی کا جسم چھپ سکے، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ 10 مسکینوں یعنی 10 آدمیوں کو کپڑا بنا کر دے دیں اگر کھانے کی کیا ہے سہولت نہیں ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے فرمایا تیسری صورت میں یہ غلام آزاد کرنا ہے۔ تو لہٰذا غلام آزاد کرنا آج تو نہیں ہے، اب اگر اس صورت میں اگر آزاد کرنے کا کوئی راستہ ہے تو کیا ہے کہ یہ کوئی قیدی بے جرم جیل کے اندر پڑا ہے، بے جرم ظلم سے رہا ہے، ایسے قیدی کو چھڑانا بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو فرمایا یہ مسئلہ پچھلے کفاروں کے اندر بھی فقہاء نے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ ایسی صورت میں ایک قیدی کو آزاد کر دیں تو بھی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن بھی اس میں اختلاف ہو گیا، بعضوں نے کہا مومن ہونا چاہیے قیدی، بعضوں نے کافر ہونا چاہیے، لیکن یہاں مومن کافر کا کوئی قید نہیں، کوئی بھی مظلوم آدمی ہے اس کو چھڑا دو تو اس سے بھی کافی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے آگے جب یہ 3 صورتیں تمہارے اندر نہیں ہو سکتے، غریب ہیں کھانا نہیں کھلا سکتے، کپڑے نہیں پہنا سکتے، اور غلام کو آزاد کرنا تو ابھی بڑا مسئلہ ہے، فرمایا ایسی صورت میں 3 دن مسلسل روزے رکھو، یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کتنی آسانی دے رہی ہے آدمی کے اعمال کے لیے، آدمی سے غلطی بھی ہو رہی، غلطی کا افاظہ بھی، غلطی کا کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ بھی، اللہ خود بتا رہی کتنا آسان طریقہ ہے۔ تو لہٰذا ہر آدمی کو کہہ دیتے کپڑے ہی کمپلسری دو، تو وہ آدمی قسم کب توڑتا اور کب کپڑے ادا کرتا۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ رب العزت فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، یہ چیزیں نہ پائے تو 3 دن مسلسل روزے رکھو۔ فرمایا ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم اذا حنستم، جبکہ تم اس قسم کو توڑو گے، واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، نیکی کی قسم کھاؤ، بری چیزوں کی قسم مت کھاؤ، بات بات پر قسم کو زبان پہ مت لاؤ، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ بندے اللہ کے احکام کو سمجھیں، اس کی نعمتوں کو سمجھیں اور اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو بتایا کہ 3 ایام، بعض فقہاء نے کہا کہ 3 روزے چھوڑ چھوڑ کر رکھے تو بھی چلتا، لیکن ابن مسعود کی روایت ہے کہ 3 ایام متتابعات کنٹینیو رکھنا ہے، لہذا امام ابو حنیفہ نے اس روایت کی بنیاد پر کنٹینیو 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا تو اللہ رب العزت نے دوسرا مسئلہ سمجھایا،
ایک تو حرام کی قسم، یعنی کوئی ایسی چیز جو اللہ نے حلال کیا اسے حرام نہیں کرنا اپنی طرف سے، اللہ نے حلال کیا ہے تو ہم کون ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ جیسے حرام کو حلال کرنا بڑا گناہ ہے، ایسے ہی حلال کو حرام کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ تو سود کو لوگوں نے بآسانی بعض اوقات میں اس کو حلال قرار دے دیا اور کہے وہ حرام ہے، ایسی دوسری چیزوں کو بھی بعض وجوہات کی بنیاد پر، ایسے ہی حلال کو حرام کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں ایسی کوئی چیز قسم کھا لی جو حرام تو نہیں لیکن نامناسب ہے تو فوراً اس کا کفارہ ادا کرو اور اس قسم کو توڑ دو۔ اور فرمایا اگر نیکی کی قسم کھائی ہیں اس قسموں کو پورا کرو۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں ہم نے نظر کیا، کیا نظر کیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں جگہ مدرسے کو بکرا دوں گا، یا بھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے رکعات نماز پڑھوں گا یا قرآن پڑھوں گا، ایسی کوئی قسم کہے نظر کر لیا کسی نے، تو کیا اس نظر کا پورا کرنا کام کرنے کے ساتھ لازم ہے یا کام کرے بغیر بھی پورا کرنا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں۔ حکم یہ ہے جب تم نے ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ معلق کیا ہے، شرط رکھا ہے میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، یہ کام اگر ہوگا تو تم اس کو کرنا ہے، یہ کام نہیں ہوا تو اس شرط کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے آگے یہاں تو کہا قسم کے اقسام بتائے کہ آدمی قسم کھا لیا، اس کا کفارہ اگر توڑ دیا تو قسم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے دوسرا مسئلہ بھی آتا ہے، لیکن اس میں گھسنے کے لیے بڑا مضمون ضرورت ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو حرام کر لیا، یعنی میں آج کے بعد اس سے نہیں ملوں گا، اس کے بعد اس کی دو بہت سے قسمیں ہیں، 3 مہینے کا مسئلہ ہے، اس کے اندر رجوع کر لے نہیں کیا تو امام ابو حنیفہ وغیرہ کہتے ہیں اس پر طلاق پڑ جائے گی، وہ وغیرہ مسائل ہیں، اس کو تفصیل میں گھسنا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے قسم کی جو 3 کفارے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کا یا تو کپڑا پہناؤ یا پھر نہ ہو سکے تو ایک غلام آزاد کرو، یہ 3 میں سے کوئی بھی نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں 3 روزے مسلسل رکھو، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اور اس کے بعد یہ یہاں سے کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے یہ 3 بھی کرنا ہے، ایسا نہیں، کوئی ایک کرنا ہے، کھانا تو کھلاؤ یا پھر کپڑے تو پہناؤ یا پھر یہ کہ غلام کو آزاد کرو یا پھر یہ کہ روزے رکھو، ان 4 میں سے کسی ایک کو کرنا ہے، سب کو ایک ساتھ کرنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرا احکام بتایا، تیسرا حکم بتایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ شراب کے تعلق سے کیا احکام ہے۔ شراب کسی کہتے ہیں، پہلی بات سمجھنا ہے کہ شراب اسے کہتے ہیں جو خالص انگور کا رس نکال کر برتن میں رکھ لیا جائے۔ شراب کی تفصیل میں گھسنے کے لیے بہت گہرا مضمون ہے شراب کا، اور شراب کے احکام کیا ہیں، شراب کی تفصیلات کیا ہیں، ان سب کا جاننا ہے۔ اب فرمایا کہ شراب اسے کہتے ہیں اصل میں خمر کا لفظ اسے بولتے ہیں القمر من العنب، حضور نے فرمایا خمر انگور سے بنتا ہے۔ تو انگور جو نکال کر رکھ دیں شیرہ 2 دن چھوڑ دیں یا 3 دن چھوڑ دیں تو اس کے اندر ایسی جھاگ آتی ہے، اس کے اندر ایسا نشہ آ جاتا ہے، انسان پیتا ہے تو ضرور گر جاتا ہے نیچے، اس کے نشے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو منع کیا اس شراب کے استعمال کرنے سے، اور خمر اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں بھی کہ انہوں نے جو دیکھا تھا کہ خواب میں ایک آدمی جیل کے اندر، یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں تھیں کہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، ایک ساتھی نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور میں آپ کو پلا رہا ہوں، وہ دوسرے ساتھی رہا ہونے کی علامت تھی، اور ایک ساتھی جو روٹی کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھا دیے گئے، وہاں جو نچوڑ رہنے کا حکم دیا وہاں پر بھی انگور مراد تھا، اور انہوں نے خمر کا لفظ استعمال کیا تھا، انگور کے اوپر خمر کا لفظ استعمال کیا تھا۔ لہٰذا جو انگور سے جو شراب بنتی ہے وہ اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کا پینا چاہے ایک قطرہ ہی کی نہ ہو حرام ہے، جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کا اسی حدیث میں آتا ہے شراب کا بیچنا اور اس کا استعمال کرنا، مردار کا استعمال کرنا، اس کا بیچنا، خنزیر کا استعمال کرنا، اس کا بیچنا، یہ تینوں بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ تو یہ خمر کہتے ہیں اس کو شراب کو۔ تو اب خمر کے حکام یہ پہلے درجے کا خمر ہے، اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے، ایک قطرہ بھی اگر پی لیا نشہ آئے نہ آئے، حکم یہ ہے کہ شریعت کا حد اس پر جاری کرو، اگر اسلامی ملک ہوگا 100 کوڑے اسے لگائے جائیں گے۔
تو لہٰذا 100 کوڑے شریعت کا حکم ہے، لیکن یہاں اسلامی ملک نہیں بلکہ اسلامی ملکوں میں بھی کھلی شراب مل رہی ہے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو لہٰذا اسلام کا یہ حکم آج کمزور سے کمزور پڑتے جا رہا ہے اللہ کے احکام۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دوسرا درجہ ہے شراب کا، فرمایا کہ دوسرا درجہ ہے جیسے کھجور سے بنتا ہے، یا پھر انگور کو پکایا جائیں، پانی میں نہیں رکھنا، پکانا ہے، پکتے پکتے آدھے سے کم ہو جائے، برتن میں پھول ڈالا، پکتے پکتے آدھے سے کم ہو جائے، تلا کہتے ہیں جسے، یا پھر کیا ہے کھجور کا رس ہے، یا پھر کشمش کا رس ہے منقع، جب اس کو چھوڑا جائے تو اس کے اندر بھی نشہ آ جاتا ہے۔ فرمایا اس کا خلیل اور کثیر دونوں حرام ہے، اور اس کا استعمال کرنا بھی درست نہیں، لیکن اتنی مقدار میں نشہ نہیں آئے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا لیکن امام شافعی اور امام مالک، امام احمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے نبی ہم کھجور کو صبح میں ڈالتے ہیں، شام کو اٹھا کر پانی پی سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے دوسری جو کیا ہے مشروبات کشمش ہے، اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، شام کو اٹھا کر پی سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا پی سکتے، لیکن 24 گھنٹے نہیں گزرنا، آدھا دن 12 گھنٹے گزرے تو کوئی مسئلہ نہیں، 24 گھنٹے گزر گئے اس میں شراب کی کیفیت آ جاتی ہے، نشے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اتنی مقدار میں پینا ہے، ایسا پینا جس میں نشہ نہ آئے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ پینا جائز ہے۔ کیوں؟ یہ نص قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ نے جو قمر کا کسے انگور کو کہا لیکن کھجور کے شیرے کو نہیں کہا، اور اسی طریقے سے نبی یعنی منقع کے شیرے کو نہیں کہا، وہ ظن قطعی ہے، وہ دلیل ظنی ہے، اس کے بارے میں مکمل مضبوط دلیل نہیں۔ لیکن قرآن جو انگور کا جو رس کہتا ہے وہ دلیل قطعی ہے، اس کا یہ خطرہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے نشہ آئے نہ آئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن امام شافعی دیگر حضرات کہتے ہیں اس کا پینا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آنے والی چیز حرام ہے۔ لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں اس کا حکم قرآن سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اگر اتنی مقدار میں پی لیا آدمی کی طاقت کے لیے، قوت کے لیے، تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا بھی بیچنا جائز نہیں ہے اگر نشہ آ جائے، فرماتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے، فرمایا کہ ان کے علاوہ، اس کے علاوہ تیسری قسم انانس سے، گنے سے، پیٹرول سے، گیہوں سے، جو سے، ان چیزوں سے جو بنتا ہے شراب، اس کا استعمال کرنا، شراب نے مطلب ان کے جو شیرہ بنتا ہے تو ان کا استعمال کرنا، اس کا بیچنا جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ کیونکہ اکثر و بیشتر آج کے زمانے میں دواؤں میں جو استعمال ہوتا ہے یہ وہی گیہوں اور کیا ہے جو کا جو بنا ہوا الکحل ہے، ورنہ انگور کا کوئی داخل نہیں کرتے اس میں، انگور کا داخل کریں تو کبھی اس کی حرمت نہیں ہوتی، لیکن دواؤں میں ضرورت ہے اس کی، آدمی کو ذری دیر کے لیے اس کا اثر روکنے کے لیے، اس لیے دوا گولی کھاتے ہی آدھا گھنٹہ آپ کو نشے کی کیفیت آ جاتی، تو وہ کیفیت اتنی کیفیت نے آدمی کو کیا ہے گناہ کا خیال آ جائیں یا پھر غلط کاری کر لیں، اتنا نہیں ہوتا، بس معمولی سی چکر سی کیفیت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ دواؤں میں استعمال کرنا یا پھر سینٹ میں اس کا استعمال ہو، عموم بلوا کی لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر فتویٰ ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی لیے لاک ڈاؤن کے زمانے میں سینیٹائزر کا استعمال کرنے کی علماء دیوبند نے فتویٰ دیا جائز ہے، اس لیے کہ ان چیزوں سے بنتا ہے یہ چیزیں سب، لیکن جو حقیقی انگور سے بنتا ہے اس سے جائز نہیں، ایسی کھجور سے بنتا ہے اس کا بھی درست نہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان سے بننے سے ان کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال مسئلہ میں نے سمجھا درجات، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، تو بہرحال آخری درجہ الکحل ہے جو سینٹوں میں ڈالا جاتا ہے یا پھر سینیٹائزرز میں ڈالا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا درست ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابراہیم نقی اور امام ابو یوسف جو فقہ حنفی کے بڑے امام ہیں اور زمانے تک انہوں نے فتویٰ دیا، کہا ہے ہارون رشید کے زمانے میں، تو لہٰذا ان کا فتویٰ یہ ہے یہ درست ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں، امام احمد کہتے ہیں کہ امام محمد کہتے ہیں ان کا دواؤں میں استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اب مسئلہ سامنے آیا، ایک فتویٰ ہے ایک تقویٰ ہے۔ امام شافعی کا مسئلہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، کوئی اس سے بچنا چاہے تو اس سے بھی بچ سکتا ہے، لیکن امام حنیفہ کا مسئلہ فتویٰ ہے، فتوے پہ عمل کرنا تو آج کی حالات میں ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی کہ میں سینیٹائزر استعمال نہیں کروں، حکومت کیا کہے گی؟ تو حالات آئیں گے اس پر، لہٰذا حالات بدلنے پر فتوے کو بھی کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے حالات کے لحاظ سے، لہٰذا اس وقت فتویٰ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہے۔
تو لہٰذا الفتویٰ علی الامام، تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نے ایسا سینٹ لگا لیا جس میں الکحل کچھ ملا ہوا تھا تو اس وقت بھی نماز درست ہو جائے گی، لیکن مکروہ کہلائے گی، نماز تو ہو جائے گی۔ اسی لیے قاری سیف اللہ رحمانی سے جب مسئلہ پوچھا گیا، آپ بھی فقہ اکیڈمی کے بڑے کیا ہے عالم ہیں، فقیہ ہیں، مکۃ المکرمہ میں بھی آپ کیا ہے آپ کے بغیر کوئی فقہی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ جب میٹنگ میں ہوتے ہیں اس کے بعد مکی مکرمہ بھی فتویٰ ہوتا ہے آپ کا، تو لہٰذا آپ سے جب پوچھا گیا تو لہٰذا اس کے استعمال کرنے سے درست ہے، کیونکہ اس میں وہ شراب نہیں جو اللہ نے منع کیا، لہٰذا اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، شنٹ وغیرہ میں اگر پڑ جائے تو میرے حال تقویٰ یہ ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثواب دے سکتے ہیں، ہر ایک پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، جو شراب ہے، جوا ہے، اور جو بت نصب کیے گئے ہیں عبادت کے لیے، انصاب والازلام، فال کے تیر، اپنے عقیدے سے اپنی کوئی فال کے تیر بنا لینا، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا لوگ تیر بنا لیتے تھے سفر کرنے کے لیے، تیر کو دیکھتے تھے کام کرو، تیر کہتا تو کام کرتے، نہیں تو خاموش ہو جاتے تھے، یہ اس زمانے کا ماحول تھا کفریہ۔ فرما رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندگی اور شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے رکو، بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھو، شراب ایک ایسی چیز تھی مکے کے یعنی مشرکین کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، ان کو شراب کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا تھا، ہر مجلس میں شراب ہونی تھی ان کو۔ تو اب ایسی جن کی محبت شراب کے ساتھ مل چکی ہے، ان کے دل سے اچانک نکالنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک آدمی کو کہیں ہمیں ہمیشہ سگریٹ پیتے ہیں، تو سگریٹ مت چھوڑو، نہیں چھوڑ سکتے، اس کے لیے اس کے بدل کوئی چیز استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوڑیں گے۔ گٹکا چھوڑو فوراً نہیں چھوڑتے، اس کے بدل کوئی سپاری وغیرہ استعمال کرتے کرتے چھوڑیں گے۔ ایسے اللہ نے بھی مکے کے اندر جو ماحول تھا، ایسے مدینے میں آنے کے بعد جو صحابہ کی زندگیوں میں شراب کی جو کیا ہے قوت، یعنی ان کے دلوں میں جو محبت تھی، فرمایا کہ اس کو نکالنے کے لیے اللہ نے فوراً حکم نہیں دیا شراب چھوڑو، نہیں کہا، بلکہ شراب کے نقصانات کو سمجھایا، شراب کے نقصانات کیا ہیں پہلے اس کو سمجھایا، اس کی مضرات کو سمجھایا۔ جب لوگوں کے ذہنوں میں اس کی برائی بیٹھی، اللہ نے جب حکم دیا اب شراب پینا حرام، اگر ڈائریکٹ دے دیتے تو کیا ہوتا؟ یہی امت محمدیہ کا مسئلہ ہے، بتدریج شریعت نبی کی اتری ہے تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 40 پر 9۔ تو فرمایا کہ اس میں بتایا کہ تم پھلوں میں سے انگور یا کھجور، اس سے تم کیا ہے نشاور چیز بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی بناتے ہو۔ اللہ نے جب نشاور چیز بول دیا، پھر الگ سے عمدہ رزق کو ذکر کرنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے یہ نشاور چیز اپنی جگہ ہے، تمہاری قوت پیدا کر سکتی ہے، لیکن عمدہ رزق یہ نہیں، یہ عمدہ ہے، اس کا کھانا عمدہ ہے، اس سے نکال کر شکر لانا یہ غیر عمدہ ہے۔ اللہ نے سمجھا یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا سمجھایا کہ بھی عمدہ چیز کو استعمال کرو، اللہ نے ڈیویٹ کرنے ذہن کو سمجھا رہی کہ اچھی چیز کھاؤ، اچھی چیز استعمال کرو۔ تو اس کے بعد دوسرا حکم آیا، لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، آیت نمبر 219 سورۃ البقرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ پوچھنے لگے شراب اور جوئے کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس اسمہما اکبر من نفعہما۔ قرآن نے کہا کہ ان دونوں میں بھی کیا ہے بڑا فائدہ ہے، لیکن نقصان بھی اس کا بڑا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس میں فائدہ تو ہے، آدمی قوت والا بن جاتا ہے، چست بنتا ہے، یا پھر اس سے جوئے سے کچھ مال تو مل جاتا ہے، لیکن اگر ایک بار چلے گیا سارا مال چلے گیا، پانی صاف کر دیا۔ اور ایک بار انسان شراب پیتے 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 اس کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، ایک وقت اسے راشا شروع ہو جاتا ہے، راشا کہتے ہیں بدن ہلنے لگتا ہے، یہ اس کے دل کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے، گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لہذا فرمایا اس کے جو نفع ہے اس سے زیادہ اس کا نقصان ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، کہ کیا ہے من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے، ان کا جو نقصان ہے، ان کے نفع سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اب صحابہ سمجھ گئے بہتر ہے کہ نفع کی چیز کو اٹھائیں، نقصان سے بچیں،
اب کچھ صحابہ رک گئے، کچھ صحابہ اور بھی کچھ لوگ اور بھی استعمال کرنے لگے، تو لہٰذا اس کے بعد میں حکم آیا، تیسرا حکم اللہ تدریج لا رہے ہیں۔ تیسرا حکم تھا کہ ایک مرتبہ کیا ہے دعوت میں کھانا کھا لیا، سب لوگ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے دعوت کا انتظام کیا، تمام صحابہ آئے، دعوت کھائی، شراب پی۔ دعوت کھانے کے بعد امام صاحب مغرب کے وقت ہوا تو نماز کے لیے کھڑ گئے، شراب پی لیے تھے، مست تھے، تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کا جو سورہ پڑھا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون کہا انہوں نے، تو اعبد ما تعبدون سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو کفار آئے، انہوں نے کہا کہ ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کرتے، کمپرومائز کر لیں گے، ایک کا مسئلہ ہے، آپ بار بار اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ کمپرومائز کا مسئلہ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کرتا ہوں، نہ تمہیں مجبور کرتا ہوں کہ میرے خداؤں کی عبادت کریں، میں یہ خدا ہی پر جم کر رہنے والا ہوں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے، لیکن ہمیں کیا کہہ دیا؟ اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے، مانا الٹا ہو گیا، نہ مانا الٹا ہو گیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اللہ نے آیتوں کو اتارا، فرمایا کہ بھائی نماز کی حالت میں شراب مت پیو۔ اللہ چاہے تو ہمیشہ کہہ سکتا تھا بھئی ہمیشہ شراب مت پیو، نہیں کیا؟ کیونکہ ابھی ذہن نہیں بنا ہے، ذہن بن رہا ابھی ان کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب صحابہ کچھ نہ نشے کی حالت میں نہیں پیتے تھے، اور کچھ لوگ اس کے علاوہ وقت میں پی لیتے تھے، کچھ لوگ نماز کے وقت میں بھی، نماز کے غیر اوقات میں بھی چھوڑنا شروع کر دیا، لیکن کچھ لوگ نماز کے وقت میں نہیں پیتے تھے، نماز کے دوسرے اوقات میں پی لیتے تھے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہے، ایک مرتبہ کیا ہے اسی طریقے سے دعوت ہوئی، ایک دعوت کے اندر حضرت کیا ہے سعد بن ابی وقاص تھے، کچھ انصاری لوگ تھے۔ دعوت ہونے کے بعد مسئلہ ایسا ہوا کہ آپس میں اشعار پڑھنے لگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب اشعار پڑھنے لگے تو اس وقت میں انصاری کی ہجو ہونے لگی، یعنی انصار کو چھوٹا دکھایا مدینے والوں، تو اس وقت میں وہ جو انصاری تھے انہوں نے اونٹ کی جو گوشت کاٹا گیا تھا وہ ہڈی لے کر حضرت سعد کے سر پر مار دیا، ان کا سر کیا زخمی ہو گیا پھٹ کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اس بارے میں کوئی صافی حکم کیوں نازل نہیں فرماتے؟ اللہم بین لنا بیانا شافیا فانها تذہب العقل والمال، اے اللہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرمائیے۔ شراب کے بارے میں یہ کہا ہے نماز کے وقت میں مت کھاؤ، کہ اس وقت میں نہ کھاؤ، اس کے نقصانات یہ ہیں، اے اللہ صاف حکم نازل فرمائیے تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا اور اس میں صاف حکم دیا مدینے کے اندر، فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ یعنی شراب اور جوا اور عبادت کے بت اور تیر فال کے سب گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، اس سے رک جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب لوگ سمجھ گئے یقیناً اس میں رکنے میں ہمارے فائدہ ہے، ورنہ یہ سب غلط کام ہیں، اللہ کو ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہنے لگی جیسے دریا بہتی ہے، سب کے سب مٹکے میں نکال، جس کے منہ میں شراب آ گئی تھی اترنا تھا حلق میں، انہوں نے بھی تھوک دیا۔ انہیں کہا کہ ابھی ٹائم ہے، ذرا حلق میں اتار لیتا ہوں، نہیں اللہ کا حکم آ گیا، اگرچہ کے منہ میں ہے جب بھی انہوں نے تھوک دیا، اور جن کی دلوں میں محبت تھی اس کی، اللہ نے اس کی محبت کو آہستہ آہستہ نکالا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے شراب کا یہ حکم نازل کرنے کے بعد تمام صحابہ نے اس سے رک گئے، لہٰذا اللہ نے فرمایا انما الخمر، کہ شراب یہ چیز، میسر جوا، یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں، اس سے رک جاؤ۔ لہذا شراب کا پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی شراب پیتا ہے اللہ اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتے، اور اس کے بعد اس کا توبہ کرتا ہے، پھر شراب پیتا ہے، پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، پھر توبہ کرتا ہے، پھر شراب پیتا ہے، پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، چوتھی مرتبہ اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، بلکہ جہنم کے لوگوں کی پیپ اور خون کو پلائیں گے اسے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے۔ لہذا شراب سے بچنا ہے، شراب سے زندگیاں خراب ہوتی ہیں، خاندان بگڑتے ہیں، امت میں آج بڑا طبقہ، لہٰذا کہ وہ دن بھر محنت کرتے ہیں
کیا ہے بہت سے کام کرتے ہیں لیکن شام ہوتی ہے تو اس میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں، بیوی بچے پریشان ہیں، قرضوں پہ آ گئے ہیں، اور بیوی بچے ایک ایک روپیہ بھرنے میں مشغول پریشان ہیں۔ یہاں تک حالات میرے تک پہنچے کہ جو آدمی شراب پی کر لوگوں کے پاس قرض لیتا تھا، رات ہوتا تو وہ لوگ غیر لوگ کیا ہے ان کی بیویوں کے پاس آ کر تنگ کرنے لگے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ امت کا کیا حال ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ شراب بڑی خطرناک چیز ہے، فرمایا اس سے بچنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے، میرا اور آپ کا حکم نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے اس کے حکم کے ماننے میں کامیابی ہے، اس کے حکم کے نہ ماننے میں ہمارا نقصان ہے، دنیا اور آخرت ہماری تباہ ہوتی ہے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے انما یرید الشیطان، پھر نقصان سمجھایا اس کا کہ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض ڈالیں، عداوتیں ڈالیں، دشمنیاں ڈالیں، گناہ پیدا کریں تمہارے اندر، فی القمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے انسان شراب پی لیتا ہے، امتیاز ختم ہو جاتا ہے، عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں۔ خمر کو خمر اسی لیے کہتے ہیں، خمر جو اوڑھنی ہے وہ آدمی چھپا لیتی ہے، عورتیں ڈال کر چہرہ تو چھپ جاتا ہے چہرہ، ایسی آدمی جب شراب پیتا ہے اس کی عقل چھپ جاتی ہے، اس لیے شراب کو شراب کہا گیا، خمر کہا گیا۔ تو لہٰذا دوسری بات، جوا کھیلنے سے آدمی کا پیسہ فضول جگہ چلے جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے، خاندانیں بکھر جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے ذریعے سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، کتنے جوا کھیلنے والے ایک دوسرے کے قتل کے در پہ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے دوسرے کا مال اڑا دیا۔ تو لہٰذا فرمایا یہ تمہارے ذریعے کے ذریعے سے تم میں نقصان اور دعوتیں ڈالنا چاہتا ہے، اور فرمایا کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، جب تم اس میں پڑ جاؤ گے، اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی، اللہ کا ذکر تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گا، اور نماز زندگیوں سے نکل جائے گی، اللہ کی محبت دلوں سے نکل جائے گی، گناہ عیاشی کے خیالات دل میں آ جائیں گے، یہ اس کے نقصانات ہیں۔ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے عن ذکر اللہ کی یاد دل سے نکلتی ہے، لہذا اس لیے فرمایا ہم کو چاہیے کہ شیطان ہمارے قریب نہیں آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ قرآن مجید نے کیا بتایا؟ سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے روکتا ہے شیطان۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جب کسی پر شیطان حملہ کرنا چاہتا ہے ذکر کی ہتھیار کو اس سے چھین لیتا ہے، ذکر کی توفیق نہیں ملتی اسے، تو لہذا اب اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے ہمارا فرسٹ ڈیفنس کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرو کہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، بازار میں بھی، تجارت میں بھی، ملازمت میں بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، گھر میں بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کو دل میں بٹھاؤ، شیطان دور رہتا ہے اس سے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ بتائی کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کے بعد جب نماز سے ذکر سے انسان روک دیتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کے پاس آ کر شیطان نماز میں خیالات ڈالتا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے ذکر کے ذریعے سے پہلے اس کو روک دیں تو ہماری نماز تک وہ نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم نے ذکر نہیں کیا ہماری نماز کو آ کر خراب کر دیتا ہے۔ باقاعدہ شیاطین متعین ہیں، ان میں ایک شیطان ہے جس کا نام احرمن ہے، اس کا کام ہی وہ ہے، شیطان اس سے کہا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑتا ہے تم جا کر اس کے ذہن میں 20 سال پہلے کے خیالات کو ڈالو تاکہ اس کی نماز خراب ہو جائے۔ تو لہٰذا شیطانوں میں بھی کچھ متعین ہیں ہماری نماز خراب کرنے کے لیے۔ تو فرمایا ذکر کی پابندی کرو اور نماز کی پابندی کرو، اللہ کا یاد دل میں بیٹھتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ نے کہا کہ نماز اللہ کا بڑا ذکر ہے، لہذا جب دل میں بیٹھے گا تو انسان شیطان سے بھی محفوظ ہوگا، دنیاوی برائیوں سے بھی محفوظ ہوگا، شراب اور جوا گناہوں سے بھی محفوظ ہوگا، بد نظریوں سے بھی محفوظ ہوگا، اور لمحہ لمحہ اللہ کی یاد کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ رب العزت آگے بتایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو بس اب تو رک جاؤ تم لوگ، اب تک جو ہو گیا ہو گیا، اب تو رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کس انداز سے سمجھا رہی امت محمدیہ کو، صحابہ کے بعد پھر تابعین کے بعد تابعین، قیامت تک آنے والی ہر امت کے لیے اللہ سمجھا رہی بھئی اب تو بھی رک جاؤ اس سے۔ تو فرمایا صحابہ اکرام رک گئے اور بہت سے لوگ رک گئے۔ آج امت کو یہ حکم ہے کہ امت اب تو بھی ان احکام کو سن کر رکیں، سمجھیں، اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ رب العزت
یہ کہ راہ میں جو قربانی دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو ضائع کر نہیں کرتے، اللہ ان کے ذریعے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ نے دین کے خاطر مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف اتنا لمبا سفر ہجرت کیا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، زراعتوں کو چھوڑا، تجارتوں کو چھوڑا، اللہ نے ان کی اس قربانی پر حبشہ کے اندر ایمان قبول ہونے کا، اسلام لانے کا ذریعہ بنایا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا اسے اپنی طرف سے حرام مت کرو۔ اگر تم نے کوئی غلطی ایسی کر لی، کفارہ ادا کر کے فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ تیسری بات یہ بتائی شراب مت پیو، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، لہٰذا اس سے آپس میں عداوتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، نماز سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں ان احکام کو سمجھنے، اس کے اندر کے جو باتیں ہمیں بتائی گئی اس کو صحیح معنی میں عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔